اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے وسیلے سے ہم مسلمانوں پر رحم کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو ہم اپنی خوشی کے لمحات میں بھی اور غم میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو اس میں خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور غم میں غم مٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، دکھ کم ہو جاتے ہیں، سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیت میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو جب ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، کسی دکھ میں ہوتے ہیں، تو یہی ایک مرہم ہوتا ہے جو سب کے لیے کارگر ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اول الذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک اپنی شان ہے، اس کی حکمت ہے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں پہچان سکتے۔ ہر ایک شخص نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں۔ دعا یہی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایمان کی موت عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان کی موت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز کہ جب ہم اس کو اپنا ورد بنا لیں گے۔ درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ اس کا ورد رہے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص جو بھی عمل کرتا ہے اور وہ کرتا رہتا تھا تو امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ اسی عمل کو کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا۔ محتاجی انسان کی بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ میرے پیر و مرشد الحمدللہ خود بھی اور میری ہمشیرہ کنیز فاطمہ قادری اویسی، اللہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، کہ مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی، بار بار کہتی تھی کہ بابا، مجھ سے بابا کہتی تھی پیار میں، کہنے ندو بابا تم دعا یہی کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، کہ مجھے تو میرے دیکھنے والا چلا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ رب العزت نے ان پہ بڑا کرم کیا ہوا تھا کہ ولایت کے اعلیٰ منصب پہ فائز تھے، اور رازوں میں سے ایک راز تھے کہ چھپی ہوئی شخصیت میں چھپ کے ہی اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، کہ کسی کو ان کے بارے میں اگر پتہ ہے تو بہت تھوڑا سا پتہ ہے۔ میں نے 35 سال ان کے ساتھ گزارے، میں جانتا ہوں انہیں اگر صحیح معنوں میں کوئی پہچانتا ہے تو اللہ رب العزت، اس کا پیارا محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، بزرگان دین اور وقت کے غوث قطب ابدال قلندر حضور غوث پاک، مست اور مجذوب، یہ بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ ان کی شان انشاءاللہ تعالی العزیز روز محشر آپ دیکھیں گے، اور مزید اگر کچھ دیکھنا ظاہر میں ہے تو وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے بارے میں کچھ سمجھ عطا فرمائے، اور اگر انہوں نے نظر کرم کر دی تو آپ کو بھی اور ہمیں بھی کچھ عنایت فرمائیں گے۔ مجھے تو پتہ ہے کیونکہ وہ میرے پیر و مرشد تھے، کیونکہ اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہر ایک شخص میں اگر کوئی تعریف ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اچھے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ہوتا ہے، یا اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت کی ہوتی ہے، تو انسان کہیں نہ کہیں تذکرہ کر ہی دیتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑے اوصاف کی بات ہے، بڑے ظرف کی بات ہے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ چھپانا کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا کہ میں کون ہوں، اور عام لوگوں میں عام زندگی گزار کے
دنیا سے تشریف لے گئے، در حقیقت عام لوگوں کو عام لگا، لیکن در حقیقت بڑی خاص زندگی گزار کے اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، کہ میں جانتا ہوں یہ روز محشر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز سب جانیں گے۔ میری ہمشیرہ ماشاءاللہ ساری ہیں، سب محبت کرتی ہیں، لیکن اس بہن نے مجھ سے یہ میں بڑے وثوق اور بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس نے مجھ سے ایسی محبت کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں ایک ولی کامل اس کے نکاح میں عطا فرمایا، یہ اس کا انعام تھا۔ اور خواب میں مجھے سالوں پہلے دکھایا گیا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اس کے اندر داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد اندر کھڑے تھے اور میرے پاس آئے، ہاتھ ملایا، مسافہ کرنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ کیسے آ گئے اندر؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دروازے پہ کوئی تھا نہیں، اس لیے میں اندر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محل تمہیں پتہ ہے کنیز فاطمہ کا ہے؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا کوئی روکتا تو میں نہیں رکتا، وہ رک جاتا، لیکن کسی نے روکا نہیں، نہ کوئی تھا، تو میں اس لیے اندر آ گیا۔ وقت کے ولی کامل اس جنتی محل میں موجود تھے، انہوں نے اپنے زبان گلزار سے یہ بات کہی، میرے لیے تصدیق ہے، چونکہ میں ان کا خاص مرید ہوں، میں اپنی بہن کا بھائی نہیں بلکہ اس کا روحانی بیٹا بھی ہوں، تو میرا جانا بنتا تھا، مجھے دکھانا مقصود تھا، مجھے تصدیق کرانا اور یقین کرانا مقصود تھا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر خصوصی کرم کیا ہوگا کہ ولی کامل کی نسبت سے اسے اسی جنت محل میں رہنا نصیب ہوگا۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے پیارے ولی کامل لوگوں کی صحبتیں عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری بھی زندگی بہترین گزرے اللہ اور اس کے رسول کے عین مطابق، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو، کہ ہمیں بھی کوئی دیکھ لے تو کہہ اٹھے کہ پکا سچا عاشق رسول ایسا ہوا کرتا ہے۔ ہماری گفتار، ہمارا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اول ذکر کرتے ہیں